اللہ کی برکت کا واقعہ کہا جاتا ہے کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند اور پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات کی، اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرخاوا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پہ چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح سے اپنی بکریوں کو سراب کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا۔ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چرخوانے لے جاتا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اس نے کہا، میں تو بسم اللہ پڑھ کر خود اور اپنی بکریوں کو پانی کے اس پار لے جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود ہی تجویز کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے کے لیے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسا منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈالا، بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب نے ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں نہانا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا۔ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے لیے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگانے لگے، مگر سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔
اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر یقین تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میری یقین کی لاج رکھ لی، مگر میں نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ یہی کچھ ہمارا بھی حال ہے، ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام پر پورا یقین رکھنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر پورا توکل کرنا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب